نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کے سامنے یوں عاجزی کے ساتھ ہاتھ جھکا کر کے کھڑے ہو جاؤ. یہ رب نے فرمایا ہے. وہ تو اور ماں باپ ہی وہ دولت ہے کہ اگر تم دیکھو کہ ساری دنیا تمہیں اپنے سے نیچے دیکھنا چاہے گی, سمجھ رہے, ساری دنیا تمہیں اپنے سے نیچے دیکھنا چاہے گی, پڑوسی بھی نیچے دیکھنا چاہے گا, رشتہ دار بھی نیچے دیکھنا چاہے گا. ایک ماں اور ایک باپ ہی ایسے ہیں کہ اگر باپ بڑا ہنرمند ہے تو اپنی اولاد کو چاہے گا مجھ سے زیادہ ہنرمند ہو جائے. باپ مالدار ہیں, اولاد کو چاہے گا مجھ سے زیادہ مال والا ہو جائے. باپ عہدے دار ہیں, اولاد کو چاہے گا مجھ سے بڑے عہدے پر پہنچ جائے. یہ ماں باپ ہی ہیں جو اپنی اولاد کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں. باقی دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اس طرح سے ہو. اس لیے انہیں زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرو. ماں باپ اپنی اولاد کی رعایت کرے, ان کے حقوق کا خیال کرے. ایک طرفہ نہیں, ماں باپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں. اچھا, اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ یوں ہاتھ جھکا کر کے کھڑے ہو جاؤ جب ان کے سامنے پیشی ہو. اچھا, ایک بات بتاؤ ایمانداری سے, آپ بھی پڑھتے ہو, پڑھے لکھے ہو, جب تم اپنے سر کے پاس, اپنے ماسٹر کے پاس جاتے تھے تو ان کے سامنے جا کر کے کہتے تھا اندر آ جاؤں صاحب, سر اندر آ جاؤں, تو سر بولتے آ جائیے. اب آپ آگے بڑھتے. آپ آفس میں جب جاتے تھے, ایمانداری سے بتاؤ, جو لوگ اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والے ہیں, جب آفس میں جاتے تو کیا کہتے ہیں اس کو, مائی کم ان سر, اندر آ جاؤں. تو وہاں سے جب یہ سوتا تو تب آپ آگے بڑھتے کہ نہ بڑھتے؟ اب جا کر کے وہاں کیسے کھڑے ہوتے تھے جی, سر کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ یہ تو تمہارا اپنا اصول تھا. اور رب نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کے سامنے یوں عاجزی کے ساتھ ہاتھ جھکا کر کے کھڑے ہو جاؤ. یہ رب نے فرمایا ہے, وہ تمہارے سر کا ضابطہ ہوگا. یہ احکم الحاکمین کا ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے کا ضابطہ ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اتنے بڑے درجے کے ہیں ماں باپ. اللہ کے بعد اللہ نے ہمیں پیدا ہونے کا ذریعہ ماں باپ ہی کو بنایا ہے, ورنہ ہم نہ ہوتے. ان کے سامنے جب جاؤ تو ادب و احترام کا مقام ہی ہے, یوں ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور یہ 5 باتیں ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا جب سارے آداب کی رعایت کر لو, سارے حقوق ادا کر لو, تو پھر بھی تم اتنا حق ادا نہیں کر سکتے ہو جتنا ان کا حق ہے. آخر میں اللہ سے درخواست لگا دو, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, کہہ دو, دعا کرو, اے میرے رب ان پر ایسے ہی رحم فرما دے جیسے انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم فرمایا تھا, جیسے انہوں نے میرے اوپر بچپن میں. مجھ سے بولنا نہیں آتا تھا, ساری ضرورتیں بن بولے گونگے کی یہ پوری کرتے. اٹھنا نہ آتا, بیٹھنا نہ آتا, بولنا نہ آتا, کھانا نہ آتا, ہر ضرورت کو یہ کس رحم و کرم سے میری پوری کرتے تھے. اللہ, میں نے جو مجھ سے ہو سکا وہ کیا, اب آگے میرے بس سے باہر ہے, اب تو ہی ان کی نگرانی فرما. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ماں باپ کے لیے فرمایا ہے. اب اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے ہم, انشاءاللہ العزیز سمجھ لو پورے ملک کے اندر خوشحالی پھیل جائے گی. کیونکہ ماں باپ کا دل دکھے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا, اور پھر فیصلے جو ہیں وہ ٹائٹ لے گا. اور اللہ تعالیٰ خوش رہے گا, ماں باپ خوش رہیں گے, انشاءاللہ رحم و کرم کے فیصلے ہوں گے. اس لیے یہ بھی طے کریں, معاشرے کی ایک پریشانی یہ ہے کہ ماں باپ اولاد سے پریشان اور اولاد ماں باپ سے پریشان, ساس بہو سے پریشان اور بہو ساس سے پریشان. حد ہو گئی, اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیا, گھر خالی ہو گیا. بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے محروم نہ رکھا. جو بیٹی تمہارے گھر سے نکل کر کے دوسرے گھر کی زینت بنی, اللہ نے اس کے عوض میں تمہارے بیٹوں کے ساتھ ایک بیٹی لگا کر کے تمہارے گھر کو پھر مزین کر دیا. عجیب بات ہے کہ جس ماں نے اپنی بیٹیوں کو پیار سے پالا, اس ماں نے ان بیٹیوں کے چلے جانے کے بعد دوسرے کی آنے والی بیٹیوں کو نہ اپنایا, اور اسے بیٹی نہیں کہا بلکہ بہو کہا. سن لینا یہ عورتیں, کان کھول کے سن لیں, اچھی طرح سن لیں. جب تمہاری بیٹیاں تم سے جدا ہوتی ہیں اور تمہارے دل کا ٹکڑا جا رہا ہوتا ہے, تم
बिलबिलाती हो, रोती हो, सुनो अच्छी तरह से, तुम्हारे रब को तुम पर रहम आया, उसने एक दूसरी बेटी को तुम्हारे घर की जीनत बना दिया। अब हमारा फर्ज बनता है कि उसे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी से भी ज्यादा अपनाएं, क्योंकि अब तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास वापस लौटकर सिर्फ तुम्हारी खैरियत मालूम करने तो आ सकती है, लेकिन तुम्हारे पास आबाद होने और बसने के लिए नहीं आएगी। रब का साब्ता ऐसा ही है। और ये बेटी तुम्हारे पास आई है अपनों को छोड़ करके, घर वालों को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर अजनबियों में आ गई। अब तुम्हें इसे अपनी बेटी बना करके रखना होगा। और इस बेटी को चाहिए कि तेरे माँ बाप ने तुझे निकाल दिया और तुझे ठिकाना यहां मिल गया, तुझे यहां बेटी बन के रहना होगा। तो इसे मां बना के रह, इंशाअल्लाह फिर कभी कोई झगड़ा ही नहीं होगा। समझ में आ रही जी? सास बहू को बेटी बना ले और बेटी अपनी सास को मां बना ले तो इंशाअल्लाह कभी झगड़ा होगा? कभी झगड़ा नहीं होगा। और ये बेचारा जो बचा बेटा, इसे ज्यादा टॉर्चर मत करो, इन्हें खेलने कूदने दो, जरा सा इनको भी आजादी दो। अगर कभी ये तन्हाई में हंस रहे हो, खेल रहे हो, मुंह फेर लिया करो। देखा, अगर थोड़ी बहुत हंसी खुशी देख ली तो जल न जाओ, ये ना महसूस करो कि ये मुट्ठी में चला गया। मुट्ठी में कोई नहीं गया। घर अच्छा रहेगा, बहू बेटा अच्छी तरह रहेंगे, समझ लो अब जन्नत है तुम्हारा घर। अपने घरों को जरा अच्छा करो। चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए बूढ़ों में, और अगर ये चिढ़ते हो तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी आजमाइश के लिए इसे बुढ़ापे की उम्र को ले गया है, ताकि ये चिढ़े और अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करे कि इस चिड़चिड़े बूढ़े से जलता है कि फिर भी इसकी खिदमत करता है। अगर खिदमत करता है जन्नत तैयार हो रही है, और चिढ़ता है तो जन्नत से हाथ धो रहा है। बैलेंस बना के रखा है शरीयत ने। तो मेरे भाई, ये चंद बातें इस ताल्लुक से आपके सामने आई। मैं बात खत्म करने की तरफ चला। मैं बात याद कर रहा था कि दुनिया से एक दिन हमें जाना होगा, और जाने के लिए ऐसे ही जाना है जैसे आए थे, और आए थे नंगे तो जाएंगे भी नंगे। और रब के सामने हमें अपने करतूत का हिसाब देना ही होगा। रब होगा कि वो हिसाब लेगा, और हम होंगे तो हमें हिसाब देना होगा। इसी को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्नि आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन, कि किसी भी आदमी के कदम अपने रब के दरबार से हट नहीं सकेंगे। एक कदम कोई इधर से उधर नहीं हो सकेगा जब तक कि वो 5 बातें उससे न पूछ ली जाए और वो 5 बातों का जवाब न दे दे। बात समझ में आई? मैं यहां से चला था कि अल्लाह के सामने पेशी होगी और कोई बराबर वाले को देख भी नहीं रहा होगा, इतना खौफ का आलम होगा। और उसमें सवाल कितने होंगे जी? 5। ये 5 सवाल हैं, इनको याद कर लो। इन 5 सवालों के अंदर सारी जिंदगी महफूज है। याद करेंगे? याद करेंगे ना? हाँ, मुझे पता नहीं है कि पीछे वाले दूर तक है, मुझे नजर नहीं आ रहे वहां तक। हाथ उठाएंगे तो नजर आ सकते हैं। ये बताओ, याद करेंगे ये 5 सवाल? बहुत हल्के सवाल है, बहुत हल्के, सोते सोते याद कर लोगे। अरफात में अगर हाजी सोता सोता गुजर जाए तो हाजी हो गया। नींद में भी याद करोगे तो याद हो जाएंगे, हल्के इतने हैं। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफना। बस तर्जमा सुन लो और दुआ कर लो। मकसद ये है कि एक चीज है जो याद रह जाए, क्योंकि हमारे हजरत ने तकरीर की है और उसके कुछ आपको याद है, उन्हीं में इसको भी फिट कर लेना, हाशिए पे लिख लेना इनको भी। जहाँ आपने वो तकरीर याद कर ली उसमें हाशिया बच रहा होगा, कहीं खाली सा हिस्सा बच रहा होगा, नहीं लिख ली हो इन्हें भी। फरमाया पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफना, जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा कि किन चीज़ों में जिंदगी को लगाया है। बस इतना सा सवाल है। भाई अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, 100 साल भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 60-70 भी हो सकती है। जो होश की जिंदगी है जवान होने से लेकर, और जो होश है हमारा बुढ़ापे तक का, जब तक हम होश में हैं, अल्लाह करे हम होश में ही अल्लाह को प्यारे हो जाएं, ना किसी के हाथों पे उठने की हमें नौबत आए। तो बहरहाल ऐसी ये जिंदगी जो अल्लाह की नेमत है, इसके बारे में पूछा जाएगा। ये बताओ इसे कहाँ गुजारा, किन चीज़ों में खपाया? सवाल 1। जवाब तैयार है? बता देंगे कि मैं कितने दिन जिया और कहाँ कहाँ में रहा। इसलिए हर दिन की जिंदगी को अपनी देखते चलो कि हमारी जिंदगी का कोई कदम गलत तो नहीं पड़ रहा है। बस इतना सा समझ, हर दिन इसकी तैयारी करनी है। पता नहीं हमें अगले घंटे में जिंदा रहे कि ना रहे, अगली सुबह हमें आए कि ना आए, इसलिए हर दिन को हमें सोचते सोचते चलना है।
چاہے ہم اس طرح 100 سال جی جائیں، لیکن بھروسہ تو ایک دن کا بھی نہیں. اٹیک ہو کر کے مر رہے ہیں لوگ، ایکسیڈنٹوں میں مر جاتے ہیں، اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی گردے فیل ہو گئے، جی الٹی لگ گئی تھی، ہیڈا پڑ گیا، معاذ اللہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. موت کا سبب تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. اس لیے زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوری زندگی کہاں لگائی. تو سوال آسان ہے، جواب کی تیاری کرو، پوری زندگی کا سوال ہوگا. پھر دوسرا سوال، وان شبابہ فیما ابلا، اور جو اس میں خاص حصہ ہے جوانی کا. مثال کے طور پر 20 سال سے لے کر 18 سال سے لے کر اور 40-45 سال تک کا ایک خاص زمانہ ہوتا ہے. اس کے بعد تو کنچے جیت لیتے ہیں. 40 سال پہ جا کے کنچے جیت گئے، پھر نہ ڈلے پھینک سکتا ہے وہ. جو ہاتھ میں ڈلے بچے ہی نہیں، اب اس کی ختم گئی کہانی. فرمایا دوسرا سوال، وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کو کہاں آزمایا ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ صرف ترجمہ سمجھاؤں گا، تو 2 سوال ہو گئے جی. پہلا سوال کیا تھا؟ ساری زندگی کہاں لگائی. دوسرا سوال، زندگی کی جو جوانی تھی وہ کن چیزوں میں آزمائی. موبائلوں میں، فیس بک پر، نیٹ پر، ساری رات چادر اوڑھ کے چادروں میں لپٹ کر. او بھائی، تعجب ہوگا خدا کی قسم، ان گھرانوں کے جرائم دنیا میں اخبار، نیٹ، واٹس ایپ پر آ چکے ہیں، فیس بک پر آ گئے، منظر عام پر آ گئے، جنہوں نے کبھی کسی کی غیر محرم کی شکل تک نہیں دیکھی ہے. مگر فیس بک ایسی چیز ہے کہ یہیں سے کسی نے اپنا ایڈریس چھوڑا، اپنی تصویر چھوڑی، کھل گیا سامنے، پسند آ گیا، وہیں فیس بک پر باتیں شروع ہو گئی، وہیں سے سارے ایڈریس طے ہو گئے، اور خاموشی کے ساتھ وہیں سے نکل کر کے دونوں کا ملاپ ہوا. اور یہ جا اور وہ جا، نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، کس ماں سے پیدا ہوئی اور کس باپ سے پیدا ہوا کچھ پتہ نہیں. ماں باپ سوچتے ہی رہ گئے کہ شادی کے لیے بیٹا تو لڑکا تلاش کریں گے، سوچتے رہ گئے کہ لڑکی تلاش کریں گے. یہ سوچ ہی رہے اور وہاں جا بھی چکے ہیں. اور دھڑلے سے جج کے سامنے کھڑا ہو کر یا کھڑی ہو کر، عام طور سے لڑکیوں کے بیانات پر فیصلے ہوتے ہیں، ان کی کھڑی ہو کر کے کہتی ہے میں ان کو کیا جانوں، میں جوان ہو گئی، مجھے اپنی مرضی کا اختیار ہے، میری مرضی ہے، میں اس کو پسند کرتی ہوں. اور یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہ کس برادری کا ہے، وہ ہریجن بھی ہو سکتا ہے. جوانی میں اندھا ہو جاتا ہے آدمی، وہ ہریجن بھی ہو سکتا ہے، نالی صاف کرنے والا خاک روب ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم نے ان لوگوں کے حالات دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، سنے ہیں، اور تحقیق ہے، نام بنام تحقیق ہے. جو بہت بڑے دیندار محسوس کیے جاتے ہیں، لیکن مجبوری انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور اندر ہی اندر کیا ہو رہا ہے. یہ اولاد جب ناک کاٹنے پہ آتی ہے اپنے ماں باپ کا، تو جڑ سے ملا کے کاٹ دیتی ہے. سن لے خوب اچھی طرح سے، اپنے ماں باپ کو کبھی نیشا دکھانے کی کوشش نہ کرنا. جس نے اپنے ماں باپ کو نیشا دکھایا، کل اس کی اولاد اسے زمین میں گاڑ دے گی. بر آباءکم یبر ابناؤکم، تم اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہاری اولاد، تمہارے چھوٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اگر کسی کو اپنے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے پیدا کرنے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آج تم اچھا سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ. او جوانوں، تمہاری جوانی اندھی ہو سکتی ہے، تمہارے باپ اندھے نہیں ہو سکتے ہیں، تمہاری ماں اندھی نہیں ہو سکتی. وہ اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی نکمی چیز کو پسند نہیں کریں گے، اچھی چیز کو پسند کریں گے. اپنے ماں باپ کی عزت رکھو. بظاہر اگر تمہیں لڑکی پسند نہیں آ رہی ہے، لیکن تمہارے باپ کی اور تمہاری ماں کی پسند ہے، ان کی پسند کی خاطر اپنے رب کو راضی کرو. یہی انشاءاللہ کل قیامت کے دن تمہیں حوروں کی سردار بنا کے دی جائے گی. جس جنت سے تمہیں واپسی نہیں ہوگی وہاں رہو گے. تم اپنے ماں باپ کو راضی تو کر لو. تم چند دنوں کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے پسند کرتے ہو، تمہارے ماں باپ تمہارے مستقبل کو پسند کرتے ہیں. ان کے فیصلے کو رد نہ کرو. شادیاں، نکاح، رشتے اپنے بڑوں کی پسند کے ہونے چاہیے. یہی خاندانی عزت ہوتی ہے. اور جس بیٹے نے ایسا نہ کیا وہ خاندانی بے شرم کہلاتا ہے. خاندان بے شرم نہیں ہے. خاندان تو عزت دار ہو سکتا ہے، لیکن ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے یہ بدماش ہے، نالائق ہے، نکما ہے. اور کئی دن کا ہے،
جس نے لو میرج کر لیا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں 99% 99 وہ نبھتے نہیں ہیں، رشتے نبھتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں نبھتے ہیں؟ ذرا سنتے چلو۔ اس لیے نہیں نبھتے ہیں کہ آپ سے پیار ہوا تھا اس کو ناجائز طریقے پر، بالآخر اس نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا تمہاری وجہ سے۔ چاہے اس لونڈے کی شکل چڑیل جیسی ہو، لیکن آ گیا دل، نکل گئے گھر سے، شادی ہو گئی، ہو گیا، چلو رہنے لگ گئے۔ اب تھوڑے دنوں کے بعد اب تو پیار تھا، اب تو ساری فرمائشیں پوری ہو رہی تھی، اب آ گئے ازدواجی بندھن میں، شوہر بیوی بن گئے۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہ فرمائشیں پوری نہیں ہوں گی جو عشق کے زمانے میں پوری ہوا کرتی تھی۔ اب تیرے اوپر تیرا شوہر شک کرنے لگے گا، یار یہ جیسے میرے ساتھ پھنس گئی تھی، ہو سکے کسی اور سے بھی پھنس رہی ہو۔ سن لے، تیری زندگی کو تباہ کر سکتا ہے، اور نہ جانے کتنے جوانوں نے، کتنی جوان بہنوں کی زندگیوں کو ایسے چوراہے پہ لے جا کر کے فنا کیا ہے کہ وہاں سے وہ نہ ادھر آ سکتی ہے اور نہ ادھر جا سکتی ہے۔ ذرا سی چیزوں کے اندر جذبات میں آ جاتے ہو، خاندان کوئی رہا ہی نہیں۔ جوانوں، تمہاری جوانی کے بارے میں خاص طور سے پوچھا جائے گا، تم نے جوانی کو کہاں آزمایا؟ خدا نے پیدا کیا اور وہ غافل بیٹھ جائے تم سے اور ہم سے؟ خدا نے پیدا کیا ہو اور وہ غافل ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کون کیا کر رہا ہے؟ قبرستان کے برابر میں رات دن دیکھتے ہیں کہ یہ مردے کندھوں پہ چڑھ کے آ رہے ہیں، یہ جوان کندھوں پہ چڑھ کے آ رہا ہے، یہ چودھری صاحب کندھوں پہ چڑھ کے آیا اور یہاں ڈوب گیا، اور اسی کے برابر میں بیٹھ کے بجائے عبرت حاصل کرنے کے تاش کھیلے جا رہے ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا۔ قبرستان کے برابر میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، خبروں کو پامال کر رہے ہیں، جنازہ ہو رہا ہے، کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں جی؟ کپڑے خراب ہیں، ظالم کل تیرا جنازہ بھی اسی طرح سے آئے گا۔ شرم اور حیا کر، تو جوان ہے، جوان تو اپنی جوانی کو یوں برباد مت کرے، لائن میں لگ جا، اپنی جوانی کو درست کر لے۔ دو سوال ہو گئے جی، یاد ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ زندگی کا سوال ہوگا پھر جوانی کا خاص طور سے سوال ہوگا، اسے بتا، اسے کہاں آزمایا؟ یہ بادام ہے زندگی، یہ مکھن ہے زندگی کا، جوانی کہاں لگایا؟ تیسرا سوال، عن مالہ من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا؟ سعودیہ سے، مسقط سے، بحرین سے، عرب امارات سے، کہاں سے لے کے آیا؟ افریقہ، امریکہ، کہاں سے لے کر کے آیا؟ بتا، مال کہاں سے لے کر کے آیا؟ سود کا کمایا، سٹے کا کمایا، یا جوئے کا کمایا، یا چھینا، لوٹا، کیا کیا؟ یا کسی کا پلاٹ دبایا؟ مال ہڑپ کرنے والے یا مال غلط راہوں سے حاصل کرنے والے خوب اچھی طرح سے دنیا میں اس حدیث پاک کے اس حصے کو یاد رکھیے، یاد رکھیں کہ مال کا سوال ہوگا۔ مال بتاؤ کہاں سے لے کر کے آئے؟ تو باپ کی دولت تھی، مالدار ہو گئے جی، ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا، اسکارپیو میں گھوم رہے، نہیں نکال رہے، ابے لے کے کہاں سے آیا؟ ایڈی اگر سوال کر لے پھنس کر کے رہ جاتے ہیں بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے چوگادری اور بڑے بڑے نیتا اور منتری اور لال بتیوں میں ہارن اور سائرن کے دبدبے قائم کرنے والے، وہاں جب ایڈی کا چھاپا پڑتا ہے کب کپا جاتے ہیں، پھنسے کھڑے رہ جاتے ہیں، جیلوں کی سلاخیں ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ جلال کے یہاں پر مائی کا لال ہے، بچ کر کے نکل جائے۔ مال کہاں سے کمایا ہے؟ یا سودی یا لٹیرا یا ہڑپ کرنے والا، ڈان بن کے، گنڈا بن کے زندگی گزار رہا، ہفتہ وصولی کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ پولیس میں اگر تجھے بھرتی کر دیا گیا، اس کا معنی تھوڑا ہی ہے کہ اوپر سے کمائی، حرام و حلال کی تمیز ہی مت کر۔ یہ سب چیزیں پوچھی جائیں گی، مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، 3 سوال یاد ہو گئے جی۔ پہلا سوال کیا ہے؟ زندگی کہاں لگائی؟ دوسرا سوال، جوانی کہاں آزمائی؟ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، مال کدھر خرچ کیا؟ دنیا والے بھی یہی پوچھتے ہیں، کہاں سے آیا، کہاں لگایا، حساب دے دو اور بچ کے چلے جاؤ۔ یہ تو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ مال تیرے پہ کہاں سے آیا جی؟ خرچہ کدھر ہوا؟ بل دکھاؤ جی، پکے بل لے کے آؤ جی۔ خالی یہ کہنے سے جی خرچ ہو گیا، یہ تو کام نہیں چلتا، بل دکھاؤ۔
یہ ساری اللہ کے یہاں بھی ہوگی. یہ مشق کرائی جا رہی ہے. دنیا کے قانون میں بھی کچھ ایسے قانون ہیں جو ملتے جلتے ہیں آخرت سے. فرمایا مال کہاں خرچ کیا؟ جواب کے لیے تیار رہیں. کہاں خرچ کیا؟ کہا جی مدرسے والے آئے تھے انہیں دے دیا، مسجد میں بھی دیا، تیرے غریب بندوں کو دیا، بیواؤں کو دیا، مسکینوں یتیموں کو دیا، اور میرے پڑوس میں پریشان حال تھے خاموشی سے ان کو دیا. کہاں نہیں دیا؟ تیرے دین کی نشر و اشاعت میں خوب دیا. کہا بہت اچھے ہو شاباش. اور اگر مال غلط راہوں میں خرچ کیا، ناجائز طریقے پر شادیوں میں خرچ کیا، آتش بازیوں میں خرچ کیا، کھڑے کھڑے کھانا کھلانے میں خرچ کیا، اور رسم و رواج میں خرچ کیا، رسومات کو زندہ کرنے میں خرچ کیا، تو اب جواب دینا ہوگا کہاں خرچ کیا ہے. جواب دو کہاں خرچ کیا ہے. تو سوال کتنے ہو گئے جی؟ 4. زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور 5واں سوال وماذا عمل فیما علم، اور علم پر کتنا عمل کیا. جو سنا، جو پڑھا، جو سمجھا، جو یاد کیا، جو آپ کے پاس علم آیا، دین آیا، اس کے اوپر کتنا عمل کیا. کون نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے؟ کون نہیں جانتا کہ ماں باپ کے آداب فرض ہیں، ضروری ہیں، لازم ہیں؟ کون نہیں جانتا قرآن پر عمل کرنا ضروری، شریعت ہماری ہدایت کے لیے گائیڈ بک ہے، اور گائیڈر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون نہیں جانتا ہے ان چیزوں کو؟ اللہ پوچھے گا بتاؤ کتنا عمل کیا. اللہ تعالی ہمیں ان 5 سوالوں کے جوابات تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اسباب عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.